اگر نماز کے دوران چھینک آ جائے تو اگر نماز کے دوران جمائی آ جائے تو رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا کہ مجھے چھینک آ گئی۔ میں نے چند کلمات پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ پوچھا کہ نماز کے دوران کون بولا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک اس وقت آتی ہے جب ہماری ناک میں کوئی بیرونی چیز یعنی مٹی کا ذرہ، پولن وغیرہ گھس جائے۔ جب ایسی اشیاء ناک میں موجود میوکس میمبرین سے ٹکراتی ہیں تو دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ ناک میں کوئی بیرونی شے داخل ہو گئی ہے۔ دماغ پھیپھڑوں کو زور سے ہوا ناک کے راستے خارج کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے بیرونی شے نکل جاتی ہے۔ گویا چھینک ہمارے نظام تنفس کا ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھینک ناک کے ذریعے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکال دیتی ہے اور انسانی جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک کے ساتھ ہی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے سینے سے بھی فاسد مادہ منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اسی دوران انسانی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ چھینک کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، جس سے یہ ہوا نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ دماغ میں ہوا کبھی نہیں جاتی۔ ہمارے نظام تنفس سے کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے جس سے ہوا دماغ تک پہنچ سکے۔ فالج کا تعلق دماغ میں ہوا کی موجودگی سے نہیں ہے۔ فالج تب ہوتا ہے جب کسی بلاکج یا دماغ کی کسی رگ کے پھٹ جانے سے دماغ کے کسی حصے خون کی سپلائی منقطع ہو جائے۔ اگر ایسا وظائف دماغ کے موٹر کارٹیکس میں ہو، یعنی دماغ کے اس حصے میں جہاں جسمانی اعضاء کا کنٹرول موجود ہوتا ہے، تو کچھ جسمانی اعضاء پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث معتد احکام و قوانین کی علت و حکمت کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر 100-200 جگہوں پر ان حکمتوں کا تذکرہ ہو تو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا تذکرہ تو 1000 سے زائد جگہوں پر ہے۔ آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ بعض حکمتیں چند لوگوں پر پوشیدہ رہتی ہیں اور بعض حکمتیں تمام لوگوں پر پوشیدہ رہتی ہیں۔ اس پوشیدگی میں یہ مصلحت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون حکمت جانے بغیر احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ اس پوشیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندے خود عقل سے کام لیں اور حکمت جاننے کی کوشش کریں۔ چھینک کے اسلامی آداب یہ ہیں: نمبر 1، چھینکنے والے کو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، جیسا کہ متعدد احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 2، چھینکتے وقت حتی المکان آواز پست کرنی چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، البتہ الحمدللہ قدرے زور سے کہنا چاہیے تاکہ سبھی سن سکیں اور جواب دیں۔ نمبر 3، چھینکتے وقت چہرے پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز پست رکھتے تھے۔ نمبر 4، الحمدللہ سننے والوں کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اس کے پاس جو شخص ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران چھینک آ جائے تو ایک نمازی کو کیا کرنا چاہیے۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحبہ ربنا و یرضیٰ
کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ اس بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تھا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یوں کہا تھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کاما یحب ربنا ویرضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس پر جپٹے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چڑھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا یہ اقدام اس قدر احسن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل لکھنے کے لیے 30 فرشتے پہنچے اور ایک دوسرے سے پہلے یہ عمل لکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ رفع کی حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے یہ الفاظ رکوع سے اٹھتے وقت کہے تھے اور اسی دوران انہیں چھینک بھی آئی تھی، جبکہ دوسرے علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ چھینک مارنے اور رکوع سے سر اٹھانے کا وقت ایک ہی تھا، جیسا کہ وظائف صحیح بخاری میں اس کی صراحت ہے۔ چھینک بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس سے دماغ کھل جاتا ہے، طبیعت چست ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف الحمدللہ کہنا کافی ہے، مزید اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ پہلی دفعہ جواب نہ دینا اس ڈر کی بنا پر تھا کہ شاید میں نے غلطی کی۔ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز کے دوران میں چھینک آنے پر جبراً الحمدللہ کہنا بھی درست ہے۔ حدیث کے مطابق 3 دفعہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ آ جائیں تو اسے زکام کا مرض لاحق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دفعہ یرحمک اللہ کہو، اگر اس سے زیادہ ہو تو زکام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہے، اور جمائی شیطان سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی ہے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ ہاں کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ جمائی کی حقیقت سانس ہے جس سے منہ زور سے کھلنے لگتا ہے تاکہ وہ جبڑوں کے درمیان رکے ہوئے بخارات کو نکالے جو معدہ کے زیادہ بھر جانے اور بدن کے بھاری ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے نفرت دلائی جو اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ کھانے پینے میں وسعت کی وجہ سے انسان کا جسم بوجھل اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت بار گراں محسوس ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کی طرح منسوب کیا ہے، کیونکہ وہ نفس کی خواہشات و شہوت کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب انسان اس قسم کی حالت سے دوچار ہوتا ہے تو اسے حتی المقدور روکنا چاہیے، اگر نہ روکے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، منہ کھلا چھوڑ کر جمائی لینا اور ہاں ہاں کی آوازیں نکالنا انسانی وقار کے منافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو جس قدر ممکن ہو اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ رب العالمین ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔